السلام علیکم ناظرین، آج کی ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک بٹ۔ ناظرین، مسلم لیگ نون نے 14 مئی کو پنجاب میں ہونے والے الیکشن سے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ مسلم لیگ نون کسی بھی امیدوار کو الیکشن میں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دے رہی تھی، حالانکہ حمزہ شہباز اور کچھ مزید لوگوں کے کاغذاتی نامزدگی جمع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ نواز شریف کے ساتھ سعودیہ میں کیا ہوا، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں سینئر تجزیہ کار عاصم امین صاحب موجود ہیں۔ عاصم صاحب بتائیے گا کہ مسلم لیگ نے جو آج بائیکاٹ کیا ہے اس پہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے ناظرین کو ایک نئی خوشخبری دیتے ہیں کہ عید سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس صاحب کے پاس ایک کیس لگا ہوا تھا کہ تمام ملک میں ایک ٹائم پہ ایک ساتھ الیکشن کروایا جائے۔ تمام پارٹیوں کو چیف جسٹس صاحب نے بلوایا، جس میں مین کردار سراج الحق صاحب نے ادا کیا، کیونکہ وہ کچھ دن سے اس کوشش میں تھے میں تمام پارٹیوں سے مل کر ایک ایسا اتفاق رائے سے الیکشن کی طرف لے جاؤں، ہمارے ملک میں یہ انتشار جو پھیلا ہوا ہے کہ وہ خدا را کم ہو سکے۔ تو وہ اپنی جو محنت تھی اس میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ آج جو یہ ڈیٹ تھی وہ تمام تر پارٹیوں کی طرف سے یہ کیس لگا ہوا تھا، اس میں چیف جسٹس صاحب نے تمام لوگوں کو سنا، ان کو ایک رائے دی کہ اگر آپ تمام لوگ یہ چاہتے ہو کہ ملک کے پاکستان میں الیکشن ایک ساتھ ہو تو آج یہ فیصلہ کر لو کہ ہم نے الیکشن کروانا ہے، تو میں بڑی عید کے بعد ایک ڈیٹ فائنل کر دیتا ہوں۔ تو پھر مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے چیف جسٹس صاحب کو فرمایا ٹھیک ہے، ہمیں عید کے بعد کا ٹائم دے دیں اور ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کو بتا دیتے ہیں۔ لیکن کمال کی بات کی چیف جسٹس آف پاکستان نے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، جو فیصلہ کرنا ہے وہ آج ہی کرنا ہے۔ اگر آپ تمام جماعتیں اس پہ اتفاق کرتی ہیں کہ الیکشن ایک ساتھ ہو تو میں 2 مہینے کا ٹائم دے دیتا ہوں کہ آنے والی بڑی عید کے بعد کی ڈیٹ کا اعلان کر دیتا ہوں۔ آپ تمام سیاسی پارٹیاں اگر اس بات پہ ایگری ہو جاتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ فلک بٹ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی، جو ہمارے ملک میں پچھلے 6 ماہ میں ایک کھچڑی بنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ملک تباہی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ آج چیف جسٹس صاحب نے اس کا کوئی راہ نکال دیا ہے، کوئی ایک لائن ان کو دے دی ہے کہ اب بھی اگر اس فیصلے پہ اگر عمل درآمد نہیں کرتے، یا ان کی فیصلہ تو نہیں ہوا، اگر ان کی بات پہ غور نہیں کرتے تو پھر یہ لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ اس فیصلے کے بعد جو ان کے ساتھ ہوگا وہ بھی ایک عبرت کا نشان بنے گا، پھر ان پہ سزائیں بھی ہوں گی، پھر ان کو پھندے بھی لگیں گے، اور پھر بہت کچھ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوگا۔ پی ڈی ایم کے ساتھ جو پہلے بھی ان کے آپس میں کلیش شروع ہو چکے ہیں 2 سے 3 روز کے، تو یہ بالکل ہی اس کا نیست و نابود ہو جائے گا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، میرے حساب سے ان کو یہ فیصلہ جو ان سے ہے آج ہی ختم کرنا چاہیے۔ اچھا عاصم صاحب، نون لیگ نے تو الیکشن سے بائیکاٹ کر دیا تھا، کیا پھر نون لیگ جو ہے وہ الیکشن کی طرف جائے گی؟ جی دیکھیں، کل تک چیزیں کچھ اور تھیں، صبح تک چیزیں کچھ اور تھیں، لیکن اب یہ 1 بجے چیزوں کا رخ جو ہے وہ بدل چکا ہے۔ دیکھیں نا، پہلے تو ان کو ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا کہ جو 14 مئی کو پنجاب کا الیکشن ہوگا وہ اس میں عمران خان ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ بالکل، اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنی عزت بچا لیں اور الیکشن سے ہم بائیکاٹ کر دیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی تو موقف ہوگا کہ ہم نے الیکشن لڑا ہی نہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ان سی ہیں، ایک نئی سیاست کا جو رخ ہے نا وہ شام 5 بجے کے بعد شروع ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید اب کرم کر دے ہمارے ملک کے لیے کہ یہ چیزیں جو ان سی ہیں نا شاید بہتری کی طرف چلے جائیں۔ اچھا عاصم صاحب، سعودیہ عربیہ میں جو شاہی فیملی نے نواز شریف سے ملنے سے انکار کر دیا، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، سدا ٹائم جو ہے نا وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، چیزوں میں فرق آ جاتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ لوگ تو یہ دعویٰ کرتے تھے
کہ ہم شاہی فیملی کے انویٹیشن پہ سعودی عربیہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اللہ کے گھر جانا، اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت دے، جانا بھی چاہیے اور 100 بار جائیں، لیکن اب دیکھیں چیزوں میں فرق آ گیا ہے۔ پچھلے 2 دن سے نواز شریف صاحب نے شاہی فیملی کو بہت سے فون کیے، بہت میسیجز بھیجے کہ خدارا ہماری شہزادہ سلمان سے ملاقات کروا دی جائے، لیکن شاہی فیملی کی طرف سے ایک ہی میسیج آیا کہ نہیں، وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا نا اب بہت تیز ہو گئی ہے فلک بٹ، بالکل ایسے اب جو چیزیں ہیں نا وہ 1 منٹ میں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، سوشل میڈیا اتنا فاسٹ ہو چکا ہے۔ اب پچھلے دنوں آپ نے ایک نیوز سنی ہوگی کہ نیدرلینڈ کے ایک سکول میں کرپشن کے اوپر ایک کلاس آتی ہے، تو اس میں ہمارے ملک پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا نام لیا جاتا ہے۔ آسٹریلیا میں پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے تو وہاں کرپشن پہ بات ہوتی ہے تو نواز شریف کا نام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف جو سروے ہیں ان میں اب بات ہوتی ہے تو نواز شریف صاحب کا نام لیا جاتا ہے۔ انڈیا ہمارا ملک آپ کو بہت ساری روز سٹوری اور خبریں آپ کو دیتا ہے، اور اس میں ایسے ایسے پیکج وہ ہمارے پاس بھی نہیں ہوتے، وہ نکال کے آپ کو رکھ دیتا ہے کہ ان شریف فیملی کی کرپشن کے کیا کیا کیسز ہیں۔ تو دیکھیں وہ بھی حکمران ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یا ہم کسی کے ساتھ اس شخص سے ملیں جس کا ایک معیار ہو، جس کی دنیا میں عزت ہو، جس کو کوئی اچھے الفاظ سے جانتا ہو۔ یہ کوالٹی عمران خان میں ہے اور اس نے اپنا آپ دکھایا ہے اور پاکستان کی عزت کو، وقار کو بلند کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس کی جو اقوام متحدہ میں جو تقریریں تھیں یا ویسے کسی ملک میں اگر وہ جاتا تھا، وہ سربراہان سے ملتا تھا یا اپنی وہاں پاکستانی کمیونٹی سے ملتا تھا، تو اس کی سپیچ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ لوگ ایک رکے لے کے جاتے تھے، اس پہ بھی نہیں بول پاتے تھے کہ ہم نے بولنا کیا ہے، اور وہ بغیر پیج کے کھڑا ہوتا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا۔ دیکھیں یہی چیز ہوتی ہے، اس کا ایک لیڈر ہے، اس کا شعور تھا اور پڑھا لکھا آدمی تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ کچھ تو ان کے ساتھ ہونا تھا، وہ اس پہ ان کو شرمندگی کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ عاصم صاحب، عید آ رہی ہے، عید کی ڈیٹ ابھی فائنل نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے کل عید ہو، پرسوں عید ہو، عید کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، پہلے تو ہم اپنے عوام کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا میں تمام ملکوں نے ایک ہی ٹائم پہ، ایک ہی وقت پہ روزہ رکھا، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ کئی سالوں سے یہی ہوتا آ رہا تھا کہ عالم اسلام میں 3 دن جو ان سے وہ عید کا جو ان سے لوگ عید مناتے تھے۔ اگر سعودیہ میں 1 دن ہوئی ہے تو پاکستان میں دوسرے دن ہوئی ہے، تو ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان میں کسی اور دن ہوتی تھی، اور ادر اسی طرح مختلف ملکوں میں مختلف ٹائم پہ مختلف دنوں کے مطابق جو ان سے عید کی جاتی تھی۔ ایک تو ہمیں اب یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ تمام دنیا میں ایک ہی دن جو ان سے وہ روزہ رکھا گیا۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی دن میں اللہ تعالیٰ پورے اسلام کو اس دن کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہم تمام اسلامی دنیا کو، جو بھی ہمارے اسلام کے نام پہ بنے ملک ہیں، ہم ان کو سب کو عید کی خوشیاں جو ان سی ہیں وہ ہم کہیں گے کہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ سب مل جل کے گزاریں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹیں۔ آمین۔ بہت شکریہ عاصم امین صاحب آپ کا۔ یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ٹاپ سٹوری۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔